بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسپین میں ایک بادشاہ تھا جس نے ایک بوڑھے آدمی کو سزا دی کہ اس کو تاحیات جیل میں ڈال کر اس کا خورد و نوش بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کو ڈال دیا گیا اور اس کا خورد و نوش بھی بند کر دیا گیا۔ بوڑھے کی ایک بیٹی تھی جس کی خاص درخواست پر بادشاہ نے اس کو اپنے باپ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ اب جب بھی وہ لڑکی اپنے باپ سے ملنے جاتی، گیٹ پر اس کی سختی سے تلاشی لی جاتی کہ اس کے پاس کوئی بھی اشیاء خورد و نوش تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی محافظ اور چوکیدار اس کی ملاقات کے دوران چوکس رہتے کہ کسی قسم کی خلاف حاکم بات نہ ہو جائے۔ آہستہ آہستہ بوڑھا آدمی مزید نحیف و کمزور ہونے لگا۔ وہ لاغر ہو کر زمین پر گر جاتا اور پھر اٹھنے کے قابل نہ رہتا۔ اس کے جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑنے لگ گئے۔ بیٹی دن بدن باپ کو گرتا جاتا دیکھ کر بہت پریشان اور ازردہ خاطر رہنے لگی۔ اس کو اپنے باپ کی صحت کی فکر کھائے جاتی تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی مگر اتنی بے بس تھی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب وہ لاغر نحیف باپ زمین پر گھسٹتا ہوا اس کے قریب آتا، وہ آہیں بھرتی اور رونے لگ جاتی۔ ایک دن لڑکی معمول کے مطابق تیار ہوئی اور اپنی شیرخوار بچی کو گود میں لے کر گھر سے نکلی۔ سارے راستے باپ کی موت کے خوف نے اس کو گھیرے رکھا۔ بالآخر جیل پہنچی، دروازے پر پہنچی اور اپنی چیکنگ کرانے کے بعد اندر گئی اور باپ سے ملاقات کی۔ باپ تو ایسے جیسے آخری دموں پہ تھا، اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ کچھ بھی سوچے بغیر اپنی چھاتی کو باپ کے منہ سے لگا دیا۔ حرام سوچا نہ حلال، گناہ سمجھا نہ نیکی، دن دیکھا نہ رات، سب باتوں سے بے نیاز ہو کر اور بے خوف و خطر ہو کر اس نے یہ انوکھا کام کر ڈالا۔ اپنی شیرخوار بچی کا حق بھی نہ آڑے آنے دیا۔ دربانوں کے خوف سے بس نظر پیچھے رکھی اور اپنا کام جلدی جلدی مکمل کیا اور اپنے گھر کو چل دی۔ دربانوں اور محافظوں کو اس بات کی حیرت تھی کہ بوڑھا کس طرح ٹھیک ہو رہا ہے۔ آخر ایک دن دربان نے چپکے سے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ بات بادشاہ سمیت پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ شہر کے علماء نے لڑکی پر بدکرداری کے فتوے لگا دیے اور عوام نے بھی بہت تھو تھو کی۔ اس لڑکی پر شرفاء کے مطابق وہ ایک فاحشہ عورت تھی۔ جب بات بادشاہ تک پہنچی تو اس کو سزا دلانے کا سوال اٹھایا۔ بادشاہ نے لڑکی کو بلایا، اس سے کچھ سوالات کیے۔ لڑکی نے کہا کہ میں اپنے باپ کو یوں سسکتا بلکتا مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی، چنانچہ میں نے اس فعل کو ارتکاب کیا۔ اب بادشاہ اسے جو چاہے سزا دے سکتی ہیں، وہ اسے قبول کرے گی، مگر باپ کا یوں مرنا دیکھنا اس کو گوارا نہیں۔ بادشاہ اس لڑکی کی اپنے باپ سے بے پناہ محبت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اس کو انعام و اکرام دے کر اس کے باپ کو آزاد کر دیا۔ لڑکی کا گناہ جو انسانوں کی نظر میں ایک بہت بڑا گناہ تھا، خدا کے ہاں قبولیت کے درجے پر پہنچ کے عبادت کے برابر رتبہ اختیار کر گیا۔